بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان نوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سٹوریز۔ پاکستان کے آج حالات انتہائی تشویشناک ہیں، بلکہ خوفناک ہیں۔ بلوچستان سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں ہمارے وزیر اعظم جاتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف جاتے ہیں، جو فیلڈ مارشل بھی ہیں، اجلاس کی صدارت ہوتی ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم قوم ہمارے ساتھ ہے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن اسی دن چاغی میں حملہ ہو جاتا ہے، مسلح افراد آتے ہیں، بینک جلا دیتے ہیں، تھانے پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ ریاستی ریٹ کمزور ہو چکی ہے۔ تو ریاستی ریٹ کو کس نے مضبوط کرنا ہے، یہ اب سوال ہے۔ یہ ظاہر ہے جو نہیں بولے گا یا نہیں کرے گا یا حقائق آنکھیں بند رکھیں گے تو اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ کبوتر کی طرح ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، میڈیا سے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے کہ اس پہ بات نہیں کرنی، بات نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی ہے تو وہ ایک مخصوص پیرائے میں ہوتی ہے کہ انڈیا نے ایسا کر دیا، انڈیا نے ایسا کر دیا، تو وہ تو سالوں سے کر رہا ہے، اسے روکنا کس نے، ذمہ داری کس کی ہے۔ اس سے بڑھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ آصف زرداری ہوں یا نواز شریف ہوں، پاکستان نے نواز شریف کو پہلے وزیر اعلیٰ بنایا، پھر 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا۔ اسی طرح آصف زرداری دوسری دفعہ صدر بن چکے ہیں، پہلی دفعہ وہ 5 سال کے لیے صدر ہے، ابھی دوبارہ وہ صدر بنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ان کی پارٹی کی حکومت ہے۔ اگر زرداری صاحب پیچھے دیکھتے جائیں تو انہیں بہت کچھ مل چکا ہے، اور نواز شریف دیکھے تو ان کا بھائی وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ، یعنی انہیں بھی پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے۔ تو اب تھوڑا سا پاکستان کے لیے یہ لوگ باہر نکلے، ہلچل کریں، اپنے لیے ہی چھوڑ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ پاکستان سے لیا ہے، آج پاکستان کو کچھ لوٹا دیں، آج بلوچستان چلے جائیں، کسی سے بات کر لیں۔ یہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنا، اس کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہ دینا، انتہائی افسوسناک ہے۔ آصف زرداری کو جتنا ان کا کردار ہے، ویسے تو وہ بڑے مشہور ہیں جی، آصف زرداری سب پہ بھاری، اور بلوچستان پیکج دیا تھا، اور کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، اور ان کی پارٹی کی حکومت بھی ہے، لیکن ریاستی ریٹ انتہائی خراب ہو چکی ہے، انتہائی کمزور ہو چکی ہے، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں، وہ جاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح بلاول بھٹو ادھر تو بڑا غصہ دکھاتے ہیں، مغرور انداز میں بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بلوچستان میں تو ہمیں نظر نہیں آتے۔ ایک دفعہ کوئٹہ گئے تھے، کوئٹہ اسی وہ فوراً واپس آ گئے۔ انہیں رہنا چاہیے، انہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرفراز بگٹی ان کے بہترین وزیر اعلیٰ ہے تو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ملک میں صوبے میں ریاستی ریٹ کو بحال کرنا چاہیے۔ اسی طرح نواز شریف ہیں، ان کی وہاں پہ صوبائی حکومت رہی، وہ وزیر اعظم رہے، انہیں اتنا کچھ پاکستان نے دیا، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس اہم اور نازک موقع پہ وہ خاموش نہ رہیں، بلکہ وہ بلوچستان جائیں، وہ مرہم رکھنے کی کوشش کریں، وہ جو جائز شکایات ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، اور پھر کم از کم جو لوگ ان کے ساتھ ہیں انہیں ساتھ ملائیں، بٹھائیں، ان کے ساتھ بات کریں، کیونکہ ابھی تو جو معاملات چل رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہے اسے بھی مخالف کیا جا رہا ہے، اس سے دور کیا جا رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ مخالفین بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پاکستانی اسٹیٹ کا بیانیہ آئسولیٹ ہو رہا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اب اگر کوئی کہے جی فلاں دشمن انوالو ہے تو فلاں دشمن انوالو ہے، دشمن ہر جگہ یہی کرتا ہے، اور دشمن کا کام ہی یہی سازشیں کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ کا کام ہوتا ہے کہ خود کو بچانا ہے، کچھ ایسا کرنا ہے جس کے بعد یہ دشمن نہ کر سکے، تو وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں بڑے سیاستدانوں سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب آپ بھی تھوڑا سا اپنی وہ جو ایک انتہائی وی آئی پی لائف ہے اس سے نکلے، اور عام بلوچی کا سوچے، عام پاکستانی کا سوچے، اور اپنا کردار جتنا ادا کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ مکمل طور پہ چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلوچستان کی پالیسی جن کے ہاتھ میں، عوام کو سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی ان کا کچھ کردار ہو سکتا ہے اگر یہ آج ان کی باتیں سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ اگر یہ آج کردار ادا نہیں کریں گے تو یہ یاد رکھے کہ یہ جو کردار ہے یہ مجرمانہ ہے، یہ خاموشی مجرمانہ خاموشی ہے، اس کی قیمت صرف ایک جنریشن کو یا ایک صوبے کو ادا نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو انتہائی نازک اور تشویشناک صورتحال کا تقاضا ہے کہ یہ دونوں رہنما آگے بڑھے، فرنٹ سے لیڈ کرے، مذاکرات کرنے ہیں، آپریشن کر رہا ہے، جو کرنا ہے عوام کے، وہاں کے عوام کو اعتماد ملے، وہاں جا کے بیٹھ جائے، ایک ایک بندے کو بلائیں اور کہیں کہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، جب تک مسئلہ حل ہوگا اس کے بعد ہم بیٹھیں گے، تحفظات دور کریں، جو ہو سکتا ہے ممکن طور پہ ریاست کر سکتی ہے، ریاست کو کرنا چاہیے۔
ورنہ یہی خدا نہ خواستہ کہیں دیر نہ ہو جائے، کیونکہ ہم کہتے رہے کہ یہ ہے آج ہمیں ٹرینیں بند کرنی پڑتی ہے، آج ہم رات کو سفر نہیں کر سکتے، آج جو معاملات ہو رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے کہ وہ کہیں بھی مسلح افراد آتے ہیں، کوئی بھی سڑک بند کر دیتے ہیں، کسی کا بھی شناختی کارڈ چیک کر لیتے ہیں، کسی کو بھی گولی مار دیتے ہیں۔ تو یہ جتنے واقعات ہیں، جتنی حادثات ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ فرنٹ سے لیڈ کرے، کردار ادا کرے، ورنہ بات وہی ہے کہ داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ لوگ، انہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کچھ دیا ہے پاکستان سے، انہوں نے صرف حکومت نہیں کی، اثاثے نہیں بنائے، بلکہ وی وی آئی پی پروٹوکول لیے ہیں۔ تو اب اس کے تقاضے میں، اس کے بدلے میں اب کچھ لوٹا دے، لوٹانے کا وقت ہے، تو خاموش نہ بیٹھے بلکہ اپنا کردار ادا کرے، ورنہ تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان میں انتہائی تشویشناک اور افسوسناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بچوں کی فیسیں نہ دے سکنے کی وجہ سے، بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری نہ کر سکنے کی وجہ سے، یا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے سٹرگل کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اسے اپنی مراد سے دلچسپی نہیں ہے، اسے فرصت نہیں مل رہی کہ وہ اپنی مراد کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر عام پاکستانی کے سوچے، عام آدمی کے سوچے، جس کی زندگی ان کے ٹیکسز کی وجہ سے، ان کے فیصلوں کی وجہ سے اور ان کی پالیسیوں کی وجہ سے مشکل ترین ہو چکی ہے۔ اگر یہ لوگ اب بھی ہوش نہیں کریں گے، آنکھیں نہیں کھولیں گے، تو یہ یاد رکھے کہ یہ جو غریب اور امیر کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے، جو پاکستان میں امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور اتنے حالات خراب ہو گئے کہ اس کے لیے اب سروائیول بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکل سکتا۔ کوئی جتنا بھی مثبت سوچ رکھنے والا ہو، اسے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ، اس غفلت کا نتیجہ، اس تباہی کا نتیجہ، اس بے حسی کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں ہوگا، جو ریاست کے لیے اچھا نہیں ہوگا، عوام کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ عوام کے پیٹ بیانات سے نہیں بڑھتے، داموں سے ترقیاں نہیں ہوتی۔ اگر کچھ آپ نے کرنا ہے تو عملی طور پہ کر کے دکھائیں۔ یہ شہروں میں 4 بتیاں سجا دی ہیں، ہم نے یہ کر دیا، دشمن یہ کرنا چاہتا ہے، یہ ساری تقریریں سننے کو بہت اچھی لگتی ہے، کانوں کو بہت بھلی لگتی ہوں گی، لیکن ان کا عملی زندگی پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ ایسی پالیسیوں کی ضرورت ہے، اس پہ یہ خودارہ نظر ثانی کریں